بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں، ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑی فضیلت کا ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے، اور ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ لگتا تھا کہ پورے شعبان روزے رکھیں گے. لیکن اپنی امت کو آپ نے سارے شعبان کے روزے رکھنے سے منع فرما دیا. شعبان کا جب آخری حصہ آنے لگے تو اس کے بعد امت روزے نہ رکھے، تاکہ اس کے اندر طاقت اور قوت رہے، اور رمضان کے اندر وہ پوری دل جمعی سے محنت اور کوشش کر کے روزے کو اس انداز سے رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے. بعض صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں تو منع کر رہے ہیں اور خود روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے مقابلے میں طاقت اور قوت بھی زیادہ دی ہے، اور پھر اللہ رب العزت مجھے کھلاتا پلاتا ہے. میری حالت اس بارے میں تمہاری حالت سے بالکل جدا ہے، لہذا تم نہ رکھو. تو ایک بات معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے زیادہ روزے رکھنا
یہ ثابت ہے، فضیلت کی چیز ہے، صحابہ کرام رکھتے تھے، رسول اکرم رکھتے تھے۔ یہ بات وہ ہے جو صحیح سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اسی شعبان کے مہینے میں ہمارے بھائی لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی ایجاد کر لی ہیں جن کا کوئی ثبوت صحیح سنت رسول سے نہیں ملتا۔ لکھی ہزاری روزے نمازیں اسی مہینے کے لیے ان لوگوں نے رکھے ہیں۔ کبھی کبھی جب ہم منع کرتے ہیں کہ یہ روزے جو آپ لکھی ہزاری کے نام سے رکھ رہے ہیں اور یہ سوچ کر رکھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا ثواب ملے گا، نمازیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ایک ایک رکعت میں 10 بار قل هو اللہ پڑھ کے، اور جو خاص طریقے سے لوگوں نے نماز آپ کو بتا دی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ نہ ان نمازوں کا کوئی ثواب ہے، نہ ان نمازوں کی کوئی فضیلت ہے، اور نہ ان نمازوں سے آپ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی درجہ اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت جس پر ثواب دیتی ہے، بتاتی ہے، شریعت جس پر عذاب بتلاتی ہے اور جس کی تردید کرتی ہے، ان دونوں کے درمیان بہت واضح فرق ہے۔ شریعت کہتے ہیں اس قانون کو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے متعین فرمایا ہے۔ اب ان کے بعد کسی اور کا نکالا ہوا کوئی طریقہ، کوئی راستہ، چاہے ہمیں اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، اس کے اندر کتنی ہی فضیلتیں ذکر کی گئی ہوں، ان فضیلتوں سے مرعوب ہو کر ہم اس کو اختیار کر لیں تو ہو سکتا ہے دنیا والے آپ کی واہ واہ کریں، آپ کی تعریف کریں، آپ کو اچھا کہیں، اور اس کی فضیلتیں آپ سنتے رہیں، اخباروں میں شائع ہوں، ٹی وی پہ بیان کی جائیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں کوئی ثواب اس کا نہیں ملے گا، بلکہ الٹا عذاب ہوگا۔ الٹا عذاب ہوگا۔ عذاب کیوں ہوگا؟ ہم نے کون سی ایسی بری بات کی ہے؟ کسی کو گالی دی، کسی کا مال لوٹا، کوئی حرام کھایا، کسی کے گھر میں تاک جھانک کی، کسی کا دل دکھایا، کچھ بھی تو نہیں کیا، عذاب کا بات کا؟ عذاب تو ہونا نہیں چاہیے۔ اگر ثواب نہ ملے تو کم سے کم عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات ایک صاحب نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، اور یہی بات سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے بحث کرتے ہوئے کہی۔ جب انہوں نے منع کیا ایک بدعت سے، عید کا دن ہے، ایک آدمی پہنچا عیدگاہ میں اور ہاتھ اٹھانے لگا، تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، کیا کر رہے ہو؟ سوچتا ہوں 2 رکعت پڑھ لوں، یہاں آیا ہوں، یہ نئی جگہ ہے، یہ بھی گواہ ہو جائے میں نے نماز پڑھی ہے، اور خالی بیٹھ کے یہاں کریں گے کیا؟ اس سے اچھا ہے نا 2 رکعت پڑھ لیں۔ فرمایا نہ پڑھو۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے؟ کہنے لگا ان اللہ لا يعذبني على صلاۃ۔ ٹھیک ہے ثابت نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نماز پڑھنے پہ تو کم سے کم عذاب نہیں دے گا۔ نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی برا کام نہیں کر رہا، اتنا مجھے معلوم ہے، کسی کو گالی نہیں دے رہا، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، کسی کا مال نہیں لوٹ رہا۔ لہذا
عذاب تو نہیں دے گا اللہ رب العزت۔ آپ نے فرمایا لیکن میں سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت تجھ کو ضرور عذاب دے گا۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ثواب اور قبولیت اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہو یا کر کے بتایا ہو یا آپ کے زمانے میں کیا گیا ہو اور آپ خاموش رہے ہو۔ اور یہ کام جو تو کرنے جا رہا ہے نہ رسول نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کے زمانے میں کیا گیا، لہذا یہ کام عبث ہے، اور عبث ایسا کام ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ ضرور تجھے عذاب دے گا۔ وہ لوگ دین کی حقیقت کو جانتے تھے، اس کی روح کو پہچانتے تھے، رسول اکرم کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے تلامذہ اور شاگرد تھے، وہ جانتے تھے کہ کون سی چیز دین ہے اور کون سی چیز دین نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، جرنیل صحابہ کرام میں ہیں۔ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے ہر کنارے پر جب پہنچتے ہیں تو ہاتھ لگاتے ہیں برکت کے لیے۔ ایک صاحب نے دیکھا، وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ نے ایک دلیل پیش کی، فرمایا لیس من البیت شیء مہجورا، بیت اللہ کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف رکن یمانی کا رسول اکرم نے استلام کیا ہے، اس پر ہاتھ رکھا ہے، اس کو چھوا ہے، باقی نہیں، لہذا باقی کونوں پر ہاتھ مت لگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ میں آخر کون سا حصہ ایسا ہے جس کو چھوڑ دیا جائے، جس کی اہمیت نہیں ہے؟ اگر یہ بیت اللہ ہے رکن یمانی، تو رکن شامی بیت اللہ نہیں ہے؟ یہ بھی بیت اللہ ہے، اگر اس کو چھو سکتے ہیں تو اس کو بھی چھو سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے زمانے میں ہمارے بھائی لوگ بدعتوں کے لیے ایسی ہی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، سوچتے لو 1 روپے کا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر مہر گورنمنٹ کی نہیں لگی ہوئی ہے۔ جیسے یہاں گورنمنٹ میں کتنا ہی بہتر، اچھا، خوبصورت کاغذ اچھا ہے، رنگ اچھا ہے، جو کچھ لکھا ہے آپ نے وہ بھی بہت اچھا اور بہتر ہے، لیکن نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے یہاں آپ کتنا ہی اچھا، خوبصورت، بہتر فضائل، مناقب اس کے جمع کر دیں، لوگوں کے اقوال جمع کر دیں، فلاں صاحب نے یہ لکھا، فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں مفتی نے یہ لکھا، فلاں امام نے یہ کیا، فلاں امام نے ایسا کیا۔ اماموں، مفتیوں، مولویوں کے کہنے سے کوئی چیز شرعی نہیں بنتی ہے۔ شریعت سازی، شریعت بنانا، شریعت متعین کرنا کام ہے اللہ کا۔ ام شرعوا لہم ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے جس چیز کی اجازت نہیں دی ہے، کچھ لوگوں نے ان کے لیے شرعی احکام بیان کر دیے، متعین کر دیے، بنا دیے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں نہیں چلتے۔ ایک اور بات، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سرکاری سکہ ہے، سرکاری ہی چیز ہے، لیکن جہاں چلنے کے لیے کہا گیا ہے وہیں چلے گا، دوسری جگہ نہیں چلے گا۔ دیکھیے، ہم ڈاک خانے جاتے ہیں، ڈاک خانے سے
100 روپے کا ٹکٹ لیا ہے، ڈاک ٹکٹ، اور ہم کو یہاں سے علی گڑھ جانے کے لیے 100 روپے کا ریلوے ٹکٹ چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کاؤنٹر پہ بڑی بھیڑ ہے، دھکا مکی ہو رہی ہے اور ٹرین نکل جائے گی اگر ٹکٹ کے چکر میں رہیں گے۔ پاس ہی میں ڈاک خانہ تھا، ہم وہاں چلے گئے، 100 روپے کے ڈاک ٹکٹ لیا ہے اور رکھ کر بیٹھ گئے۔ اب ٹی ٹی آیا ٹکٹ، تو ہم نے وہ ڈاک ٹکٹ دکھا دی اس کو، اس نے اپنی نکالی، کہا کہ اچھا اتنے پیسے نکالو، کائے بات کے پنالٹی، کائے بات کی پنالٹی، یہاں بلا ٹکٹ آپ سفر کر رہے ہیں، اب پاگل ہوئے، ٹکٹ تو میرے پاس ہے۔ اب آپ بحث کر رہے ہیں کہ ریلوے کا محکمہ کس کا ہے؟ مرکزی سرکار کا، اور یہ ڈاک کا محکمہ کس کا ہے؟ مرکزی سرکار کا۔ ریلوے سے اگر ہم ٹکٹ لیتے تو پیسہ کس کو جاتا؟ سرکار کو، اور ڈاک خانے سے ہم نے ٹکٹ لیا، یہ پیسہ کس کو جائے گا؟ سرکار کو۔ تو بات تو ایک ہی ہے، ارے ہم نے تو پیسہ دے ہی دیا نا، پیسہ دے دیا۔ سرکار کے ساتھ کوئی ہم نے دھوکہ دھڑی نہیں کی، بے ایمانی نہیں کی، جتنا پیسہ اس کے خزانے میں جانا چاہیے تھا وہ پیسہ ہم نے جمع کرا دیا، لہذا ہم پنالٹی کے نہیں، ہم کو تو آپ کو شاباشی دینی چاہیے تھی کہ ہم بغیر ٹکٹ سفر نہیں کر رہے ہیں۔ وہ مان جائے گا آپ کی بات؟ وہ آپ سے کہے گا کہ حضرت آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، ٹکٹ ریل کا چاہیے، آپ ڈاک خانے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ڈاک ٹکٹ سے چھوڑ دیا جائے گا، ہے سرکاری ہی، لیکن ریلوے کا ٹکٹ وہاں چلے گا اور ڈاک کا ٹکٹ یہاں چلے گا، ایک ٹکٹ کو دوسری جگہ نہیں چلائیں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بدعتوں میں یہی کر رہے ہیں۔ کسی ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتلا دی، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، غریب و مسکینوں کو کھانا کھلانا، رات کو نماز پڑھنا، یا کسی دن روزہ رکھنا، تو اب وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تو ہے، بس روزہ تو رکھا ہے، لیکن کیا اس تاریخ میں رکھا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی روزہ رکھا نا، روزہ کیا ہے؟ شریعت کی چیز ہے کہ نہیں؟ ہاں شریعت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے رکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں رکھا ہے۔ پھر آپ منع کائے کو کر رہے ہیں؟ اب یہ حجت بازی کا کیا ٹھکانا؟ یہ آدمی اپنی بات چلانا چاہتا ہے۔ بدعت کو اسی لیے اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون، رسول کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون چلا رہا ہے۔ سرکار بھی جعلی سکہ بنانے والا، ایک چور چوری کرتا ہے، ایک ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، ایک زناکار زنا کرتا ہے، ایک جواری جوا کھیلتا ہے، ایک شرابی شراب پیتا ہے، پولیس اس کو پکڑ کر لاتی ہے اور ایک خاص دفعہ اس کو لگا کر حوالات میں ڈال دیتی ہے، اور اس کے اوپر اتنا جرمانہ ہے، اتنے سال کی قید ہے، اس کے بعد چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جعلی سکہ چلاتا ہوا یا بناتا ہوا پکڑا جائے تو انگریز کے زمانے میں، اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے تو لوگ اپنی بھٹیوں میں بنا لیتے تھے اس میں ملاوٹ کر کے، تو پکڑتا تھا کسی کو تو کیا کرتا تھا؟ آنکھوں میں نیل کی سلائی پھیر دیتا تھا، ہمیشہ کے لیے آدمی کو اندھا کر دیتا تھا کہ یہ آدمی ہمارے قانون کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، اسے دیکھنے کی اب اجازت نہیں، اندھا ہو جائے یہ ہمیشہ کے لیے، یہ اندھا ہے، اس کو اندھا ہی رہنے دیا جائے تاکہ دوبارہ نہ بنا سکے۔ دنیا کی تمام حکومتوں میں یہی قانون ہے، سرکار کے حکم کے، اس کے قانون کے مقابلے میں جو اپنا قانون چلاتا ہے وہ ملک کا غدار کہلاتا ہے۔ ایسے ہی یہ بدعتی اپنے آپ کو بڑی فضیلتوں والا، اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ غدار ہے اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، سنت کا، شریعت کا، کہ یہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنا قانون چلانا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے بچ کر رہیں۔ شب رات میں کوئی خاص عمل صحیح احادیث سے شریعت کی روشنی میں ثابت نہیں ہے، لہذا
جو لوگ اور دوسری بدعتیں کرتے ہیں، بہت سارے بھائی ہیں وہ بدعتیں نہیں کرتے، جن کو ہندوستان میں بعض لوگ بدعتی کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، رات بھر یہاں وہاں مارے نہیں پھرتے لیکن پھر بھی کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے آپ وجہ جواز پیش نہ کریں۔ اگر کسی چیز کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے بدعت تک، حقیقی بدعت تک جانے کا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ وہ ذریعہ نہ رہے اور بدعت نہ پنپے اس ملک کے اندر۔ سنتوں کو بڑھاوا دیجیے۔ سب سے بڑی فضیلت اس رات کی یہ بتلائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت آتا ہے آسمان دنیا پر، اور بنو تغلب کی، ایک بہت بڑا قبیلہ عرب کا، ان کی بکریوں کی تعداد میں لوگوں کی بخششیں فرماتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ کوئی ہے بھوکا جس کو میں کھلاؤں، جو مجھ سے مانگے، ننگا میں اس کو پہناؤں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگے میں اس کی بخشش فرماؤں۔ اسی لالچ میں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، اللہ رب العزت ہر رات، اس رات میں نہیں، اس مہینے کی نہیں، سال کی ہر رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر فرشتوں کے ذریعے ندا کرواتا ہے، اعلان کرواتا ہے، حل من مستغفرن حل من مسترزقن، کوئی ہے جو رزق مانگے، کوئی ہے جو مغفرت مانگے، کوئی ہے جو کپڑا مانگے، کوئی ہے جو عافیت و خیریت مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، مانگنے والے ہی سو رہے ہیں، دینے والا داتا تو اعلان کروا رہا ہے، ہم سو رہے ہیں۔ تو جو چیز صحیح حدیث سے، بخاری اور مسلم کی حدیث سے صحیح سے ثابت ہے کہ ہر رات یہ فضیلت ہے، اس کو بھلا کر صحیح حدیث کو، اور اس کو جس کو محدثین کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، بلکہ بعض محدثین کرام کہتے ہیں موضوع ہے، اس کو بڑھاوا دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو باپ دادا سے ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں رسمیں، اور ہمارا دماغ اس کے لیے جو سیٹ ہو گیا ہے، ہم جو اس سے مانوس ہو گئے ہیں، اس کو اپنے دل سے نکالیں اور رسول اکرم کی صحیح احادیث سے اپنے دل کو مانوس کریں۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ایک ٹریجڈی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم رواجی مسلمان ہیں، جو چیز رواج میں آ جاتی ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑتے، اور جو رواج میں نہیں آئی، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، سنت موقدہ ہو، لیکن ہمارے رواج میں نہیں ہے، اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو رواجی مسلمان نہ بنو، حقیقی مسلمان بنو، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کرنے کی برکتیں آپ کو، ہمیں اور ہمارے سماج کو حاصل ہو جائیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔